الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، تقریباً 2 جمعہ سے طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے پروگرام کو مؤخر کیا گیا۔ آج بحمدہ تعالی بتوفیق الہی الفقہ الاسلامی بنام درس حدیث کے 9ویں ایپیسوڈ میں، 9ویں نشست میں پروگرام میں ہم سب حاضر ہیں۔ تقریباً پچھلی نشست میں ہم نے یوم عاشورہ کے حوالے سے بتایا تھا۔ آج ہم پھر نماز کی ٹاپک پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ عز و جل، یعنی نماز سے مراد نماز سے پہلے اور بھی کیا چیزیں ضروری ہے، اس حوالے سے ہم دھیرے دھیرے نماز تک پہنچیں گے۔ تو پہلے ہم نے غالباً استنجا کے بارے میں ہم نے بتایا تھا، پانی لینے کے بارے میں بتایا تھا، طریقہ بتایا تھا۔ آج ہمارا موضوع ہے وضو کے آداب۔ وضو کے آداب کیا کیا ہیں؟ فقہا اس بارے میں لکھتے ہیں من آداب الوضوء 14 شیئا، 14 چیزیں وضو میں ادب میں داخل ہے۔ وضو کے آداب 14 ہیں۔ نمبر 1، الجلوس فی مکان مرتفع، اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ نمبر 2، واستقبال القبلہ، قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ نمبر 3، وعدم الاستعانۃ بغیرہ، بغیر کسی کے مدد کے وضو کرنا۔ نمبر 4، وعدم التکلم بکلام الناس، لوگوں کی باتیں نہ کرنا۔ نمبر 5، والجمع بین نیت القلب وفعل اللسان، دل سے ارادہ کرنا، یعنی دل سے نیت کرنا اور زبان سے بھی کر لینا۔ والدعاء بالماسورہ، نمبر 6، دعا کل عضو، ہر عضو کو دھونے کے وقت بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 8، وادخال خنصرہ فی سماخ اذنیہ، دونوں کانوں کے سوراخ میں انگلی داخل کرنا۔ نمبر 9، وتحریک خاتمہ الواسع، کشادہ انگوٹھی کو حرکت کرنا۔ نمبر 10، والمضمضۃ والاستنشاق بالید الیمنی، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا داہنے ہاتھ سے۔
والامتخاط بالیسرا، اور بائیں سے ناک صاف کرنا، والتوضؤ قبل دخول الوقت لغیر المعذور، اور جو معذور نہیں ہے اسے وقت کے داخل ہونے سے پہلے وضو کرنا، والاتیان بالشہادتین بعدہ، اور وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا، وَأَن يَشْرَبَ مِن فَضْلِ الْوُضُوءِ قَائِمًا، بچا ہوا پانی جو وضو اسے کھڑے ہو کر کے پینا، وَأَن يَقُولُ، اور کہنا، وَأَن يَقُولَ، اور کہنا، اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے بنا توبہ کرنے والوں میں سے اور مجھے بنا پاکی حاصل کرنے والوں میں سے۔ یہ وضو کے آداب ہیں جو 14 آداب پر مشتمل ہے۔ اب ہم ہر ایک کی تشریح اور وضاحت کر دیتے ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ اب اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا یہ کیوں کہا گیا؟ وہ اس لیے کہ جو پانی آپ استعمال کر رہے ہیں یعنی مائع مستعمل ہے نا، اس مائع مستعمل کے چھینٹوں سے آپ بچ سکتے ہیں، اسی لیے بولا گیا کہ وضو کا طریقہ اور ادب یہ ہے کہ آپ اونچی جگہ پر بیٹھ کر کے وضو کریں۔ اور پھر کہا گیا وہ استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف رخ رکھنا، اور پھر کہا گیا وعدم الاستعانۃ بغیرہ، اور بغیر کسی کے مدد کے وضو کرنا۔ دیکھیے مدد کے 2 طریقے ہیں۔ ایک مدد یہ ہے کہ دوسرے سے اعضا بھی دھلوانا اور پانی بھی ڈلوانا، اس مدد کو مکروہ کہا گیا ہے۔ اور دوسری مدد یہ ہے کہ دوسرے سے پانی ڈلوانا اور خود سے اعضا کو دھونا، یہ مدد مکروہ نہیں ہے، چونکہ ایسا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کیا ہے کہ اور خود سے اعضا دھویا ہے ضرورت کے وقت، اور ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ تو مدد کے 2 طریقے ہو گئے۔ ایک مدد یہ کہ دوسرے سے پانی بھی ڈلوانا اور اعضا بھی دھلوانا، یعنی چہرہ ہاتھ وغیرہ سب دھلوانا اس سے اور پانی بھی ڈلوانا، یہ مدد مکروہ ہے وضو میں۔ اور دوسری مدد جو ہے کہ پانی ڈلوانا اور اعضا خود سے دھونا، ہاتھ پیر کو خود سے دھونا، چہرے کو خود سے دھونا، یہ مکروہ نہیں ہے، یہ جائز اور درست ہے۔ ضرورت کے وقت اس طریقے کی مدد لی جا سکتی ہے۔ پھر کہتے ہیں وعدم التکلم بکلام الناس، لوگوں کی باتیں نہ کرنا۔ اب یہ کہ ابھی دیکھیے وضو خانے میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں، گپ شپ چالو رکھتے ہیں، اپنا اعضا بھی دھو رہے ہیں، ہاتھ وغیرہ دھو رہے ہیں اور گپ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی بزنس کر رہا تو بزنس کی بات شروع ہو گئی، وہیں پہ آنا جانا، کہیں بازار جانا ہے تو وہاں کی باتیں شروع ہو گئی، پلان کرنا شروع ہو گئے لوگ۔ تو ایسے وقت میں لوگوں کی کرنا ہے نا، وضو کرنے کے وقت اگر کوئی سلام بھی کرے تو حکم شرع یہ ہے کہ اس وقت خاموش رہنا، وضو سے فارغ ہونے کے بعد اس کا جواب دینا۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ اب کیوں کہا گیا کہ آپ لوگوں کی باتیں نہ کریں بلکہ بسم اللہ پڑھیں، ہر عضو کو دھونے کے وقت بسم اللہ پڑھیں، دعائیں مسنون دعائیں بتائی گئی ہیں کہ وہ دعا ہر عضو کے وقت، مطلب ہر ایک عضو کے وقت الگ الگ دعائیں الگ الگ طریقے سے بتایا گیا کہ اس دعاؤں کو پڑھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ رب سے باتیں کرنے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، آپ جا رہے ہیں نماز کے لیے، تو زبان جتنی پاک رہے گی، نیت جتنا، قلب جتنا پاک رہے گا، ارادہ جتنا پاک رہے گا، ہے نا، فکر جتنی پاک رہے گی، اتنا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا اپنے سے کلام کرنے میں۔ انسان اگر ہمیشہ دنیاوی فکر میں رہے گا اور دنیاوی فکر ہی کے ساتھ
نماز کی حالت میں جائے گا تو ظاہر ہے کہ نماز کے درمیانوں سے دنیا کے خیالات آئیں گے. لیکن اگر دنیاوی فکر کو ہٹا کر کے دیکھیے ہوتا ہے اعضاء کے گناہ جھڑتے ہیں. اگر انسان چہرہ دھو رہا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑتے ہیں، آنکھوں سے گناہ جھڑتے ہیں، بد نگاہی اگر ہو گئی ہے تو آنکھوں سے گناہ جھڑتے ہیں، ہاتھ دھو رہا ہے تو ہاتھ سے گناہ جھڑتے ہیں، پیر دھو رہا ہے تو پیر سے گناہ جھڑتے ہیں. یہ اس لیے وضو کرنے کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ اعضائے ظاہری کو پاک کر لیجئے، گناہوں سے پاک صاف ہو جائیے، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیجیے. تو اب وضو کرنے کے وقت اگر ہم دنیا کی باتیں کریں گے تو زبان کو ہم ناپاک رکھیں گے دنیاوی باتوں سے. تو اس مسنون طریقہ یہ ہے، اللہ کے رسول کی سنت اس لیے بتائی گئی ہے وہاں پہ کہ وضو کے وقت ہر اعضاء کو دھونے کے وقت الگ الگ دعائیں پڑھیے تاکہ آپ پاکی ہی کی حالت میں رہیے اور اسی حالت میں آپ رب کی بارگاہ میں جائیے اور پھر نماز پڑھیے. تو دیکھیے نماز میں کیا چاشنی آپ کو ملتی ہے. لیکن لوگ وضو کرنے کے وقت ہی طرح طریقے کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. باضابطہ طور پر لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ وضو کے وقت بات کر سکتے ہیں کیا؟ بتائیے وضو کے وقت کیوں بات کیجیے گا؟ وضو نماز سے فارغ ہو جائیے، آپ کے پاس پورا ٹائم ہے، بات کرتے رہیے آپ. تو اس لیے ادب کے خلاف ہے کہ آپ لوگوں کی باتیں کریں وضو کرنے کے وقت. اس لیے فقہا فرماتے ہیں وعدم التکلم بکلام الناس، لوگوں کی باتیں آپ وضو کرنے کے وقت نہ کریں. والجمع بین نیت القلب وفعل اللسان، دیکھیے اصل میں نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے. آپ نے نیت کر لیا کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں، آپ نیت سے آپ فارغ ہو گئے. اب ضروری نہیں ہے کہ زبان سے بولیں، ہاں اگر سہولت ہے نا تو آپ زبان سے بھی بول سکتے ہیں، لیکن اگر زبان سے نہ بھی بولے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے بعد پھر کہتے ہیں والدعاء بالمعصورہ، اور دعا پڑھنا، معصورہ پڑھنا، دعائے معصورہ پڑھنا ہے نا. تو دعائے معصورہ مان لیا یاد نہیں ہے تو ہر عضو کے وقت بسم اللہ پڑھتے رہنا ہے نا. اور یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے ہم پاکی حاصل کر لیں، مولا برکت عطا فرما، یہ بات بولتے رہنا ہر عضو کے دھونے کے وقت. اور اس کے علاوہ جو بتایا گیا ہے کہ انگلی میں اگر انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں ہے نا تو انگوٹھی کو حرکت دینا تاکہ آپ کہ انگلی کے ہر جز پر پانی پہنچ جائے ہے نا، کہیں خشک نہ رہنے پائے. اس لیے تحریک خاتمہ الواسع ہے نا، کشادہ انگوٹھی کو حرکت. اس کے بعد بتایا گیا کہ داہنے ہاتھ سے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اس طریقے سے داہنے ہاتھ سے، اور بائیں ہاتھ کی اس انگلی سے جو ہے کہ ناک صاف کرنا بتایا گیا ہے. اور اگر کوئی دائیں ہاتھ سے شروع کر جائے ناک صاف کرنا یا مطلب اس طریقے سے تو وہ وضو کے آداب کے خلاف ہے. وضو تو ہو جائے گا لیکن وضو کے آداب کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے. اب یہاں پہ دیکھیے پھر کہتے ہیں قبل دخول الوقت لغیر المعذور. اب جو معذور نہیں ہے یعنی اس کو کسی طریقے کا عذر نہیں ہے، اس کے لیے حکم کیا ہے، ادب کیا ہے کہ وقت کو داخل ہونے سے پہلے وضو کر لینا. جو آدمی صحیح سلامت ہے نا اس کو چاہیے کہ وقت کے داخل ہونے سے پہلے وضو کر لے اور وضو باوضو رہے اور باوضو ہو، یہ بہتر بتایا گیا، طریقہ بتایا گیا. لیکن جو معذور ہے مثال کے طور پر جن کو سلسل بول کی بیماری ہے، پیشاب کے قطرات کی بیماری ہے وغیرہ، اس طریقے کی جو بیماری ہے، ٹپکنے کی بیماری، تو اسے چاہیے کہ ہر نماز سے پہلے وضو کر لے. ہر نماز سے پہلے بہت پہلے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر نماز سے پہلے وضو کر لے اور نماز پڑھ کر کے اس وقت کی جتنی بھی نمازیں ہیں ہے نا وہ اس کو پڑھ سکتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب یہ ہے کہ ایک وضو سے وہ چاہے جتنی بھی نمازیں چاہیں وہ پڑھ سکتا ہے، چاہے اس وقت کی نمازیں پڑھے، خواہ وہ نفل نمازیں اگر پڑھنا چاہے تو نفل نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک وضو سے وہ تمام نمازیں پڑھ سکتا ہے. لیکن دوسرے وقت کی نماز کے لیے اب اس کو دوسرا وضو کرنا پڑے گا. وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اس طریقے کی بیماری لاحق ہے، اور جن کو بیماری الحمدللہ لاحق نہیں ہے، جو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، تو ان کے لیے وضو کا ادب یہ بتایا گیا ہے کہ وقت کو داخل ہونے سے پہلے وضو کر لے اور اس طریقے سے نماز کا انتظار کرے. پھر کہا گیا ہے کہ وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کرنے کے بعد پڑھے. اور دیکھیے
پھر کہا گیا ہے کہ اگر لوٹے سے آپ وضو کر رہے ہیں، کسی برتن سے وضو کر رہے ہیں، تو وضو کرنے کے بعد برتن میں اگر پانی بچ گیا ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر کے اس پانی کو پئیں۔ دیکھیے، اور پانی کو پینے کا ادب یہ بتایا گیا ہے کہ بیٹھ کر کے 3 سانس میں پئیں، لیکن وضو کے پانی کو پینے کا ادب یہ بتایا گیا ہے کہ کھڑے ہو کر کے پانی پئیں، ہے نا۔ اور آب زمزم کو بھی بتایا گیا ہے کھڑے ہو کر کے قبلہ کی طرف رخ کر کے پانی پینے کا۔ یہ 2 پانی کے بارے میں ادب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے آپ پانی پئیں، ایک تو وضو کا بچا ہوا پانی، اور ایک آب جو ہے پینے کے لیے بتایا گیا ہے کہ کھڑے ہو کر کے قبلہ رخ ہو کر کے آپ پانی پئیں۔ اور اس کے بعد یہ کہیں اللہم اجعلنی، یہ دعا بتایا گیا ہے نا۔ وضو خانے میں آپ دیکھتے ہوں گے یہ دعا لکھا رہتا ہے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ تو یہ وضو کے آداب، جو 14 آداب بتائے گئے ہیں، ہے نا، تو میں نے ابھی وضو کے آداب بتائے ہیں، یہ ضروری تھا پہلے بتانا، ہے نا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم سنن بتائیں گے، اس کے بعد ہم فرض بتائیں گے، اس کے بعد ہم پھر نماز کی طرف آئیں گے۔ تو اب چونکہ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں یہ ہمارا پروگرام اس طریقے سے چل رہا تھا، اب میری یہ کوشش رہے گی انشاءاللہ ہر جمعہ کو انشاءاللہ بعد نماز مغرب ہم اپنی مسجد میں ہی انشاءاللہ پروگرام کریں گے، اور انشاءاللہ آپ تک بھی یہ پروگرام موبائل کے ذریعے سے آن لائن فیس بک جو چل رہا ہے ابھی، اس طریقے سے آپ تک بھی پہنچایا جائے گا۔ جو مسجد میں نہ ہوں وہ اپنے اپنے گھر میں بھی دیکھ سکیں، یا بعد میں بھی اس پروگرام کو دیکھ سکیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ترکیب اپنائی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو آپ دیکھیں گے اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں گے، اور دوسروں تک بھی یہ بات پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، اللہ کریم سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔